حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب نہیں کیا، مشرکین سے نہیں کیا، اہل کتاب سے نہیں کیا، خاص کر ایمان والوں سے کہہ رہا۔ ایمان والے یعنی مسلمان لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ کل، آج سے مراد یہ دنیا ہے، کل سے مراد آخرت ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تم جو کچھ دل میں سمجھتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم جو کچھ ہاتھ سے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، کل کے لیے ڈرتے رہو۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ کی یہ آیات محاسبہ نفس کے باب میں ایک جامع مفہوم رکھتی ہے۔ محاسبہ نفس یعنی ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے ہاتھ سے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ مرد ہو، خواتین ہو، یا عورت، یا بچے ہو یا نوجوان ہو، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں، جو میں کام کر رہا ہوں وہ مجھے آگے جا کر فائدہ پہنچائے گا یا نہیں۔ انسان بڑے دھوکے میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ہم آج کرتے ہیں چند دن کی دنیا میں یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ لوگ جمع کر کر کے پیسے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ اسے کام آئے گا، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آپ خود دیکھیے کورونا میں کتنے پیسے والے چلے گئے۔ آپ خود دیکھیے اب جو آج کے ماحول میں ہم کیا کوئی پیسے والا ہی دنیا میں جی رہا ہے؟ پیسے والے کو بھی موت آنا ہے، غریب کو بھی موت آنا ہے، بچے کو بھی موت آنا ہے، بڑے کو بھی موت آنا ہے۔ موت آنا برحق ہے۔ اگر یہ دنیا فانی ہے، یہ محدود دنیا ہے، تو ہم آگے کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہمارے پاس دراندیشی کیوں نہیں ہے؟ ہم کل کے لیے کیا سامان تیار کیے ہیں؟ کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا اس میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو تجارت یعنی بزنس کر رہے ہیں، کیا اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ ہم جو صبح شام جو ہم کام کرتے ہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہے کیا؟ ہم جو ہمارے شادیاں کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے بزنس کر رہے ہیں، ہمارے آپسی تعلقات، ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اور اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر خوف دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر دنیا کی محبت، دنیا پانے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ آخرت کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دور کی چیز ہم سنتے تو ہیں، اس پر ایمان نہیں لائے۔ اگر آخرت پر ایمان لاتے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تھی، مقدس جماعت تھی، وہ لوگ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے، وہ جب آخرت کے بارے میں سنتے تھے، خبر کے بارے میں سنتے تھے، تو آنکھوں سے روتے تھے، اس قدر روتے تھے، رو رو کے ان کے کلوں پر نشانے آ جاتے تھے۔ آج خبر کے بارے میں سن کر ہم نہیں رو رہے ہیں، خبر کو ہم دفنا کے آ رہے ہیں، ہمارے دل تس سے مس نہیں ہوتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سوچئے، غور کریے، ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں نرمی نہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری نہیں۔ آخر کیا وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ علم کی کمی ہے۔ علم نہیں ہے، ہم دور دور تک علم سے ہمارا واسطہ نہیں، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر عمل بھی چاہیے۔ اللہ جو باس بادل موت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، جس طرح میرے قرآن مجید کا میرا مطالعہ ہے، ناقص جو بھی میرا مطالعہ ہے، اس میں ایک بات بار بار آ رہی ہے، باس بادل موت، یعنی مر کے پھر پیدا ہونا ہے، مر کے پھر پیدا ہونا ہے، پھر آنا ہے، تمہارے کو میرے پاس جواب دینا ہے۔ اس دن کسی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دن لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔
انا موقنون. یہ آیت کیا ہے؟ ربنا ابصرنا وسمینا. اور اس دن جب مر جائیں گے واپس ہم اٹھائے جائیں گے اللہ کے حضور پیش ہو کے، لوگ کہیں گے، سورہ سجدہ آیت نمبر 112 آیت، ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. اس دن جب مر کے واپس اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، وعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا، اب ہمیں واپس بھیج. ربنا ابصرنا سمینا فرجینا نعمل صالحا. اب ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں تیرے قیامت کا یقین آ گیا، اب ہمیں مر کے پھر اٹھنے کا یقین آ گیا، ہر چیز کا یقین آ گیا. بھیج دے اللہ. اللہ بھیجے گا؟ کوئی جواب ہے؟ اللہ بھیجائے گا. ایگزام کا پیپر ایگزام کے بعد ختم، پھر ایگزام نہیں ہوتا. ایک بار آنسر شیٹ معلوم ہو گئی، ایگزام ہو گیا، اس کے بعد پھر سے ایگزام نہیں ہوتا. ایک بار آنکھ بند ہو گئے، ایک بار اللہ کے پاس چلے گئے، ایک بار جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرے، آخرت کو دیکھ لیے، وہاں کے عذاب کو دیکھ لیے، واپس بھیج بولنے سے اللہ نہیں بھیجنے والا ہے. یہ ہماری بات ہے خالی، اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجیں گا. یہ جو وقت ہے اسے غنیمت جانیے، یہ جو وقت ہے اسے غنیمت جانیے. یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ سوال کریں گا آپ سے، یہ سوال نہیں کریں گا کہ ماں کے پیٹ میں جب تم تھے کیا کر رہے تھے، ماں کے پیٹ میں جب تھے تم کیا کر رہے تھے، اس کا سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال نہیں کرے گا تم پیدا ہو کر جب جھولے پہ تھے، رینگ رہے تھے، جب تم چھوٹے بچے تھے، اس کا بھی سوال نہیں ہوگا. نہ ہی سوال ہوگا خبر میں تم کیا کر رہے تھے مرنے کے بعد. سوال ہوگا ہم جو آج ہے، یعنی تم نے جوانی کیسی بتائی، تم جب ہوش میں آ گئے تھے، جب تمہیں طاقت دی تھی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، بلوغت سے لے کے بڑھاپے تک جو وقت ہے وہ وقت تم نے کیسے گزارے. کیا میری عبادت کی؟ تمہارے پاس میرے کتاب تھی، آپ کے پاس رسول کا فرمان تھا، آپ کے پاس کئی نیک لوگ علماء موجود تھے، آپ کو تقریروں سے سمجھایا، آپ کو باتوں سے سمجھایا. آج قرآن مجید تیلگو میں ہے، اردو میں ہے، ترجمہ اس کا ہندی میں ہے، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، نہ جانے کون سے لینگویج میں ترجمہ ہے. آج نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا، آج نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ شعور، وہ دینداری نہیں کہ ہم کھولیں اللہ کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور عمل کریں. نیک عمل بہت ضروری ہے. قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے انسانوں، والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے. زمانہ، ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے، جوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، بوڑھوں کو بھی کہہ رہا ہوں، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور عورتوں سے بھی میں مخاطب ہوں. ٹائم از ویری امپورٹنٹ. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ انسان کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے خالی وقت ہی ہے، وقت گزر گیا تو انسان ختم ہو گیا. آج ایک ہفتہ گزر گیا تو ہمارے زندگی کا ایک ہفتہ چلے گیا، وقت پھر آنے والا نہیں. اگر اس وقت کو ایسے جگہ جائیں گے، شرک کے اڈوں پہ جائیں گے، شرک کریں گے، یا پھر ایسے جگہ جائیں گے موسیقی، گانے بجانا، سننا، ایسے گناہیں کریں گے، تو یہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لوح محفوظ میں لکھے جا رہے ہیں. تم دھوکہ یہاں دے سکتے ہو، داڑھی رکھ کر یا بڑے نیک بن کر لوگوں کے سامنے دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تم جانتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں. فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کرامین کاتبین لکھ رہے ہیں، اور کل کے دن ہر چیز کا آپ کو بتانا پڑے گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے، وقت کی قسم کھا کے کہتا الا الذین آمنوا. اے لوگوں ایمان، وہ لوگ کامیاب ہے. الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے سب لوگ خسارے میں ہیں. خسارہ یعنی لاس. ایوری ون از ان بگ لاس. ہر کوئی خسارے میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی نقصان اٹھانے والا ہے. الا الذین، لیکن کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، اور جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیے، اور پھر صبر کرے. یہ چاروں چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ اس مجلس میں ہم اگر یہ چار چیزیں سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں.
یہ 4 چیزیں ہم سیکھیں گے تو کامیاب ہے. ایک کے بعد ایک پھر ریپیٹ کرتا ہوں. کون سی چیز ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ آیت کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کی طرح، صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جائے گے. ایمان لانا ہے صحابہ کے جیسا ایمان لانا ہے. اس طرح ایسا ایمان، کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے، کچھ بھی ہو جاؤ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب خالص اللہ کے لیے ہے. نوکری کاروبار میں برکت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، مشکل سے پریشانی کا حل اللہ دیتا ہے، بیمار کو شفا اللہ دیتا ہے. ہر چیز میں اللہ کو خالص جانا وہ صحابہ کا وتیرہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا. اللہ سے دعا کرو ویسے صحابہ کے جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا کرے اللہ سبحانہ وتعالی. اس طرح ایمان لانے کی کوشش کریے. اس طرح ایمان لاتے ہوئے اگر دنیا سے چلے گئے تب بھی کامیاب، اگر اس طرح ایمان لا کے گزر گئے تب بھی کامیاب. ہر چیز میں کامیابی ہے اگر ہم صحابہ کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے منہج کو نہیں چھوڑیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، پھر نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل یعنی کیا ہے؟ اچھے کام. اچھے کام بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو سب سے بہترین کام ہے نماز، جس کے بارے میں سوال ہوگا. نماز، خبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا. اگر توحید پہ آ گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیے، اگر صحابہ کے جیسا ایمان لائے، پھر نمازوں کی پابندی کرنا ہے. 5 وقت نماز. عمل صالح بہت سارے ہیں. غریب کو دینا، صدقہ کرنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا، ہر وہ چیز، یتیموں کے ساتھ اچھا رہنا، بیواؤں کے ساتھ اچھے رہنا، یہ تمام عمل صالح ہے. عمل صالح اگر آپ میں گنتا جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. نیک عمل کرنے کے لیے دنیا بہت لگی ہے، اور نیکی جو پہلے اسٹارٹ کرے گا اس کے بعد جتنے آپ کو فالو کریں گے آپ کو اس کی نیکی ملے گی. ضرورت ہے کہ گومنا گڑتی والوں کو نیکی کا کام شروع کرے. آپ لوگ نیکی کا کام کریے، انشاءاللہ لوگ جڑتے جائیں گے، قافلہ بنتا جائیں گا. نیکی کا کام کرنا شروع کریے. عزم کریے کہ آج سے ہم یتیموں کا دیکھ بھال کریں گے، بیواؤں کی دیکھ بھال کریں گے، مسجد میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہر وہ چیز خیر کی چیزوں میں لوگوں کو جوڑیں گے، خود بھی جڑیں گے. عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے. وتواصوا بالحق. خود تو نیک بن گئے، خود تو عمل کرے، اب لوگوں کو بلانا ہے. اسی لیے ہم آئے ہیں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے نیک کاموں کے لیے. اچھا ایک یہ بھی ہے، جب آپ لوگوں کو بلائیں گے، جب نیکی کے کاموں میں بلائیں گے، ہر کوئی پسند نہیں کرے گا، تھوڑے مشکلات بھی آئے گے. اللہ کے نبی کی سیرت بھری پڑی ہوئی. جب آپ لوگوں کو بلاتے تھے آپ کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، تب بھی آپ صبر کے ساتھ رہے، استقامت کے ساتھ تھے. آپ تبھی بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا کیا، ان کے اوپر کبھی لان تان نہیں کی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کی زبان سے اف نہیں نکلا. وہ ہے صبر کا پیمانہ، وہ ہے ہمارے نبی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، وہ سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے. تو اس طرح صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں مشکلات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، تمہیں کبھی لوگ توحید سے ہٹ کے شرک کی طرف دعوت دیں گے، کبھی آپ کو لوگ اپنی مفاد کے لیے اللہ کی دین کو چھوڑنے کے اوپر مفاد لالچ دیں گے، اس پر صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر اپنے اندر یہ چاروں چیزیں آ گئے، اگر ہم ایمان والے بن گئے حقیقی معنی میں، اگر ہم نیک عمل کریں اور حق کی دعوت دیے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور صبر سے کام لیں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری عطا فرمائے.